ہوں آلریڈی کہ کیا قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ قبر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بس آخرت میں ہی جو ہے عذاب ہوگا اصلی۔ تو ایسا نہیں ہے، قبر کا عذاب بھی ایک حقیقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ آپ جو ہے قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنۃ القبر، قبر کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے۔ تو فتنہ کیا ہے؟ فتنہ یہ ہے کہ انسان جو ہے، ایک انسان یہ جواب نہ دے پائے، جو اس سے سوالات ہوں گے جو ہے قبر کے اندر، اس کے جوابات نہ وہ دے پائے، تو یہ فتنہ ہے۔ اس کے اندر اس کو کنفیوژن اگر ہو کہ ان جوابوں کے بارے میں، جو قول ثابت میں نے بتایا اس کے بارے میں، تو وہ فتنہ ہے۔ تو اللہ اس فتنے سے بچائے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ القبر، تو قبر کے فتنے سے بچائے، اسی طرح سے عذاب قبر سے بچائے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائی ہیں، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قبر کا عذاب ہے، بٹ یہ اس طرح سے جیسے کہ کہہ لیں ایک پریویو ہے۔ اصل عذاب، اصل جو ہے برکتیں، اصل جو ہے جو بھی آپ کی ریوارڈز ہیں، جو بھی آپ کو بدلے میں ملنا ہے، وہ قیامت کے دن آپ کو ملے گا، لیکن اس کا ایک پریویو آپ کو اس برزخی دنیا میں مل جائے گا، جس کو کہتے ہیں انٹرم لائف۔ تو ایک برزخی دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کو عطا کر دی جائیں گی، آپ کو دکھا دی جائیں گی، اس کا پریویو آپ کو مل جائے گا۔ جیسا کہ قرآن کے اندر دلیل آتی ہے سورہ غافر کے اندر، سورۃ نمبر 40 آیت نمبر 46، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیہ، کہ آگ، جہنم کی آگ کہ جس پر وہ پیش کیے جاتے ہیں صبح و شام۔ یہاں پہ آل فرعون کی بات ہو رہی ہے، تو وہ پیش کیے جاتے ہیں، اور فرمایا کہ وہ داخل ہوں گے، جو یوم تقوم الساعہ، کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو وہ داخل ہوں گے شدید عذاب کے اندر، شدید ترین عذاب کے اندر داخل ہوں گے۔ تو یعنی کہ آگ ان پر پیش کی جاتی ہے صبح و شام، لیکن جب قیامت آئے گی تو وہ جو ہے شدید ترین عذاب میں داخل ہوں گے۔ تو یہ جو پریویو ہے عذاب کا، یہ برزخی دنیا کے اندر جو ہے دکھا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے عذاب بھی دکھا دیا جاتا ہے، اسی طرح سے جو برکتیں ملنی ہیں جنت کے اندر، تو وہ بھی اس کو دکھا دی جاتی ہیں، اور اس کا فیض بھی اس کو حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اب یہ کیسے ہوں گی ایگزیکٹلی ہمیں نہیں پتہ، ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے، جیسا کہ قرآن نے اس کے بارے میں ہمیں بتایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کیا۔ تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں پھر اس قبر کے فتنے سے بچائے، اسی طرح سے عذاب قبر سے بچائے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنۃ القبر۔ تو یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ہمیں سکھائی ہے۔ تو بعض جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبر کا کوئی عذاب کوئی چیز نہیں ہے، تو اس کی دلیل ہمیں قرآن میں بھی ملتی ہے اور حدیث کے اندر بھی ملتی ہے کہ بے شک جو ہے عذاب قبر، اسی طرح سے جو برکتیں ہیں، جو بھی برکتیں ہیں، وہ بھی جنت کی جو ہے جھلکیاں، مطلب ایک جو نیک بندہ ہے اس کو دکھا دی جاتی ہیں، اور اس کو فیض عطا کیا جاتا ہے، اس کو رزق دیا جاتا ہے یہاں تک کہ، تو وہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا، اس کی ایگزیکٹ سچویشنز ہم نہیں سمجھ سکتے، بٹ یہ چیز ہیں۔ تو یہی چیز تو غیب میں سے ہے، تو یہ غیب ایگزیکٹلی اگر کوئی بندہ سمجھ جائے گا تو وہ غیب نہیں رہے گا۔ تو یہ غیب میں سے ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے، اور ان باتوں کو صحیح سے سمجھنا ہے کہ جو بتایا، جس طرح سے بتایا اس کو ایسے سمجھیں۔ اور جو ہے بعض طور لوگ جو بہت ریشنلسٹ بن کر جو ہے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ چیزیں ویسے سمجھ میں نہیں آنے والی، بیکاز یہ آپ کی گراسپ سے جو ہے یہ دور ہے، تو یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آ سکتی یہ چیزیں۔ تو بے شک جو اللہ تعالیٰ دلیلوں کے ذریعے اور جو ہے بعض کے دل پر اور جو ہے قوی علم جو ہے اللہ تعالیٰ اتارتا ہے، تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بعض لوگ جو اس کو ریشنلائز کر کے سالو کرنا چاہتے ہیں، ویسے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چیزوں کی خبر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہے، تو بے شک قبر کا عذاب ہے، اور جو ہے اسی طرح سے جو ہے برکتیں بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو ہے یہ برزخی دنیا جو ہے یہ ایک انٹرم لائف ہے، جب تک کہ ہمیں دوبارہ جلایا جائے گا قیامت کے دن، اور اس دن جو ہے اصل جو ہے فیصلہ ہوگا، لیکن جس کی شروعات ہی ٹھیک ہوگی، انشاءاللہ جو ہے آخرت کے اندر بھی سب ٹھیک ہو جائے گا۔